بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس العید لمن شرب واکل، لیس العید لمن شرب واکل، انما العید لمن اخلص للہ العمل. یہ عربی شاعر کا ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ عید اس لیے نہیں ہے کہ عید کے موقع پر انسان صرف کھانا کھائے یا کوئی چیز پیے، یعنی عید کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عید تو اس لیے ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے. عید الفطر آنے والی ہے، اور عید کا مطلب آپ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عید کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. عید کا مطلب ہے خوشی. عید کا مطلب کیا ہے؟ سب بچے بولیں. عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. سب کو یاد رہے گا. عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. اب یہ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری رات کو اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہوں. اس بات کی خوشی ہے، اس لیے اس کو عید کہا گیا. اور عید الفطر کیوں کہا گیا یہ مطلب سمجھ لیں. فطر جو ہے یہ افطار سے ہے. افطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. کہتے نہیں روزہ افطار کر لیں، روزہ کھول لیں. تو عید الفطر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، روزے ختم ہو جاتے ہیں، روزے مکمل طور پر افطار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. تو عید الفطر کا لفظی معنی آپ سارے بچوں کو یاد ہو جانا چاہیے کہ عید کا مطلب خوشی ہے، اور عید الفطر کا مطلب ہے ایسی خوشی جو روزے مکمل ہونے کے بعد حاصل ہو. اور عید کس لیے ہوتی ہے؟ اب جو شعر میں نے پڑھا ہے ایک عربی شاعر کا کہ عید اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، کوئی لوگوں کی خوشی کے لیے، کوئی ماں باپ کی خوشی کے لیے، کوئی رشتہ داروں کی خوشی کے لیے، کوئی دوستوں کی خوشی کے لیے، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں. لیکن شاعر یہ کہتا ہے، وہ چونکہ عربی شاعر تھا اور مسلمان شاعر تھا اور صحابی رسول تھا، اس لیے کتنی بڑی بات کہی اس نے کہ عید اس لیے ہے کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی نیت خالص کر لیں. جو کام بھی کریں لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں. نیک کام جو ہم کرتے ہیں، جو مثلا ہم نے روزے رکھے، کس کے لیے روزے رکھے ہیں؟ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. روزے ہم نے کس لیے رکھے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. اللہ کا حکم تھا قرآن میں، جس طرح رمضان کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر نیکی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ کی صفت پیدا ہو.
تو اللہ کا حکم تھا وہ ہم نے مانا، تو یہ کام صرف اور صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ روزے جو رکھے ہیں کس لیے رکھے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھے ہیں۔ اور ساتھ اس شاعر نے کیا کہا؟ اس نے عمل کی بات کی، صرف روزوں کی بات نہیں۔ جو نیک کام کریں اللہ کے لیے کریں، جو نیک کام کریں وہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عید اس لیے آتی ہے، بات مجھے آپ کو سمجھ آ گئی ہے بچوں کو؟ عید اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کر لیں۔ جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم کریں۔ آپ ذرا دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سوچیں، آپ بچے بھی سوچیں اور جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور سنیں گے ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، عید نزدیک آتی ہے ہمیں روزے بھول جاتے ہیں، بازاروں کا رخ ہوتا ہے۔ آپ شہروں میں جا کے دیکھیں بازاروں میں کیا حال ہے، شاپنگ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تو بھول جاتے ہیں، فضول خرچی، ماں باپ کو بچے تنگ کرتے ہیں، بچیاں تنگ کرتی ہیں، ہمیں فلاں چیز لے دیں، ہمیں فلاں چیز لے دیں، فلاں چیز لے دیں۔ اور پھر عید کی رات جو ہم لوگ شہروں میں ہڑبونگ مچاتے ہیں، اللہ گلا ہوتا ہے۔ روزے رکھیں یا نہیں؟